پاکستان میں ہر 100 میں سے 30 عورتیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہوئی ہیں، اور یہ بس وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی عورتوں کو خاندان کی عزت کا تانا دے کر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ ان سب کیسز میں 82% ریپسٹ وکٹم کے اپنے گھر والے، یعنی باپ، بھائی، چاچا، ماما اور کزنز وغیرہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے اب اس کا اپنا گھر بھی سیف نہیں ہے۔ زینب کیس، سارہ شاہنواز کیس، موٹر وے کیس، F9 پارک کیس، مختار ماہی کیس، کائنات سومرو کیس، نور مقدم کیس، اسلام آباد F11 مرکز کیس، گینگ ریپ ایٹ گن پوائنٹ کیس، پولیس ریپ 5 وومن ان کسٹڈی کیس اور گجرانوالہ ریپ کیس۔ یہ سب وہ کیسز ہیں کہ جن کو سٹڈی کرنے سے بھی دل پھٹتا ہے۔ میرا دل تھا کہ میں ان کیسز کی تھوڑی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا، بٹ جب میں نے ان کی سٹوریز کو پڑھا تو لٹرلی مائی ہینڈ واز شیکنگ۔ ایک پارلیمنٹیرین کے 3 بیٹوں نے ایک ٹین ایجر کے ساتھ ریپ کیا۔ ایک پنچایت نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایک بھائی کے جرم میں اس کی بہن کے ساتھ ریپ کیا جائے۔ ایک 18 سالہ بس ہوسٹس کے ساتھ چلتی بس میں اس بس کے گارڈ نے گن پوائنٹ پر ریپ کیا۔ ایک مرد کو کسی کیس میں اریسٹ کیا گیا تو جب اس کی بیوی رپورٹ لکھوانے آئی تو پولیس والوں نے الٹا اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کیا، اینڈ سو آن۔ آج سے 3 سال پہلے موٹر وے پر ہونے والا انسیڈنٹ تو آپ کو یاد ہوگا، جس میں ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس واقعہ کو میڈیا میں خوب کوریج دی گئی، جس کی وجہ سے اس کیس کے بارے میں پورے پاکستان میں بہت ہائپ بنی تھی۔ خیر، مین پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو میں ہماری مینٹلٹی بلٹ اپ بتاتا ہوں کہ کیسی ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کیس کے دوران ہمارے CCPO لاہور نے اس وقت کیا بیان دیا تھا کہ وہ عورت اتنی رات بنا اپنے باپ بھائی کے یا کسی محرم کے اس موٹر وے پر کیا کر رہی تھی؟ جب وہ گھر سے نکلی تو اس نے نکلتے وقت اپنا پیٹرول یا گیس کیوں نہیں چیک کیا، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی رکی؟ اور اگر انہوں نے سفر کرنا ہی تھا تو GT روڈ کا استعمال کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ موٹر وے سے زیادہ بزی ہوتی ہے؟ سیریسلی، اب ہمارا معیار یہ بن چکا ہے یا ہماری درندگی اتنی عروج پر آ چکی ہے کہ کوئی عورت بنا کسی پروٹیکشن کے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی؟ شیم آن اس۔ ہمارے پولیس والوں کے پاس ہر الٹا سوال اور ہر الٹے سوال کا جواب ہے، بٹ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ آخر ان درندوں کی اتنی ہمت ہوتی کیسے ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کریں۔ خیر، بعد میں CCPO صاحب نے اپنے اس بیان پر معافی بھی مانگی، لیکن ان کے اس بیان سے ان کی مینٹلٹی اور سوچ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کوئی پروٹیکشن یعنی اپنے کسی محرم کے ساتھ بھی نکلتی ہے تو تب بھی پولیس والے جگہ جگہ روک کر اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ فی امان اللہ۔ اب پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورتیں خود ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اوکے، مان لی آپ کی بات۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی کسی عبایا والی لڑکی کا ریپ نہیں ہوا، یا اسے تاڑا یا گورا نہیں گیا؟ جینز پہنے والی کی تو پھر سمجھ آتی ہے۔ کیا زینب، جو کہ بس 7 سال کی تھی، اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا؟ کیا بچوں کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ کیا جانور کے ساتھ ملاپ کے کیسز سامنے نہیں آتے؟ تو پھر آپ یہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عورت کی اپنی غلطی ہے؟ قانون میں ایک ریپسٹ کے لیے 25 سال کی قید یا پھر کچھ کنڈیشنز میں سزائے موت بھی ہے، لیکن آج تک کوئی شادر نادر ہی ایسا مجرم ہوگا جنہیں یہ سزائیں ملی ہوں۔ لیکن جن بیچاریوں کی زندگی ان درندوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، ان کا کیا؟ ان کے لیے ساری زندگی ریپ ایک تانا بن جاتا ہے۔ وہ بیچاری اگر رپورٹ لکھوانے جاتی ہیں تو آگے سے پولیس یا پھر ڈاکٹرز انہیں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو تبھی تمہاری رپورٹ درج کی جائے گی، یا پھر ان رپورٹس کو تمہارے ریلیٹیوز سے چھپا کر رکھا جائے گا۔ اگر آج اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے پرس میں پیپر سپرے یا پھر گن رکھنی پڑتی ہے، دین آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیشہ ایک عورت کو ہی بلیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ عورت تو کمزور ہے نا، اس لیے ہم اسے ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی ایک ریپسٹ کو چوک میں ننگا کریں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، دوسری بار کسی کی جرت نہیں پڑے گی کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ 2018 میں 4326 ریپ کیس رپورٹ کیے گئے، 2019 میں 4377 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، 2020 میں 3887 کیسز، 2021 میں 1866 کیسز، 2022 میں 1301 کیسز اینڈ 2023 میں 6624 ریپ کیسز رپورٹ کیے گئے۔ یہ بھی ابھی بس وہ کیسز ہیں کہ جو رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسڈ تھروئنگ، چائلڈ میرج، ٹوری ڈیتھ، ڈومیسٹک وائلنس اور ان جیسے کئی ان گنت کیس آئے روز ہوتے رہتے ہیں کہ جن کا کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے۔ لک، آئی ایم اگینسٹ فیمنزم۔ میرا ماننا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والا سلوگن ہے ہی غلط، بٹ اٹس ٹو مچ۔ اگر آپ ایک عورت کو مشکل میں دیکھتے ہو تو بجائے اس کی مدد کرنے کے آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کی مردانگی ہے؟ خیر، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مرد ہی عورت کا دشمن ہو۔ ابھی بھی پاکستان میں کچھ غیرت مند لوگ موجود ہیں، لیکن آخر کب تک یہ ریپ کلچر پاکستان میں چلتا رہے گا؟
اگر ان لوگوں کو اتنی ہی جو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو جائیں، اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر اپنا منہ کالا کریں۔ کسی کی ماں بہن کی عزت کو چھیڑنا ضروری ہے کیا؟ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان اس ریپ کلچر سے پاک ہوگا، تاکہ پھر کسی فیمیل کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے بیگ میں پیپر سپرے یا پھر گن نہ رکھنی پڑے۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اللہ حافظ۔